بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کب ہوئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس طرح ناشکری کرنے والی بیوی کو طلاق دی؟ ان تمام سوالات کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا، مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ انفو بائی بشریٰ شیخ میں آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ مشہور دو بیٹے ہوئے جنہیں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیے گئے وعدے کے مطابق نبوت اور رسالت کے عہدے پر فائز کیا۔ ان میں سے ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں فرمان الہی ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب مجھے ایک بردبار بیٹا عطا فرما، پس ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہوئی تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی والدہ کو ایک غیر آباد جگہ پر چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بیت اللہ کے مقام پر چھوڑ دیا اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی دے آئے۔ جب کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی پیاس لگنے لگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے تھے۔ تب حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفا پر گئیں۔ انہیں وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر وہ مروہ پر گئیں، انہیں وہاں پر بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ اسی طرح پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ پر اللہ رب العزت نے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ جب صحرا میں پانی نکل آیا تو جرم قبیلے کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جرم قبیلہ عرب کا ایک فصیح و بلیغ قبیلہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرتے ہوئے دیکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ خواب سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ تب اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی سنت کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی نیک، نہایت ہی صبر و تحمل والے اور بات کے پکے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے رب سے جو وعدہ کرتے تھے اسے پورا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کو سرزمین پر چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ نے اس سرزمین کے لیے خوب دعائیں مانگی، جس کی بدولت مختلف قبائل وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ ہر دیکھنے والے کی نظر آپ پر اٹھتی تھی۔ اس لیے جرم قبیلے کے لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے آپ کی شادی کر دی اور آپ کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ان کی خبر گیری کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ان کے گزر بسر کے بارے میں پوچھا تو اس نے ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمارے حالات بہت خراب ہیں اور ہم بہت تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی گفتگو اچھی نہ لگی اور کہا کہ جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ گھر کی دہلیز تبدیل کر دو۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے تو ان کو گھر میں کسی کے آنے کی موجودگی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا کہ ایسی شکل و صورت کے انسان تشریف لائے تھے
پھر انہوں نے میرے سے گزر بسر کے بارے میں پوچھا تو میں نے سب بتا دیا۔ پھر انہوں نے کہا اپنے شوہر کو میرا سلام دینا اور یہ بھی پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ آنے والے بزرگ میرے والد محترم تھے اور انہوں نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور تم اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جاؤ۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی۔ کچھ عرصہ بعد پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں نہ پا کر بہو سے گزر بسر کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا ہم اللہ کے فضل سے خیریت سے ہیں اور ہم بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے پوچھا تمہاری خوراک کیا ہے؟ بہو نے کہا گوشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم کیا پیتے ہو؟ بہو نے کہا پانی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت فرما۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارا شوہر گھر آئے اسے میرا سلام دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو انہوں نے بیوی سے پوچھا میری غیر موجودگی میں کیا کوئی گھر آیا تھا؟ بیوی نے کہا ایک بہت ہی خوبصورت شکل و صورت کے بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا، میں نے آپ کے بارے میں بتا دیا۔ پھر انہوں نے ہمارے گزر بسر بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ ہم خیریت سے ہیں۔ پھر انہوں نے جاتے ہوئے کہا اپنے شوہر کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھے۔ یہ سنتے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ آنے والے بزرگ میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور انہوں نے جس دہلیز کو برقرار رکھنے کا کہا ہے وہ دہلیز تم ہی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بیوی کو ناشکری کرنے کی وجہ سے چھوڑنے اور دوسری بیوی کو شکر گزاری کرنے کی وجہ سے رکھنے کا حکم دیا۔